الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے رمضان 2025 8واں پارہ پڑھا ہے، جس میں سورہ انعام ختم کی ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ مشرکین مکہ بیہودہ قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیں۔ کچھ معجزے تو دکھائے بھی، لیکن ان کے ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے بیہودہ مطالبوں سے، آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے، بھائی ہم حق بات بیان کرتے رہیں گے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں، اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں، غلط تفسیر میں نہ پڑیں۔ یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی۔ جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے، تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو قرآن کہہ رہے ہے اکثریت کو فالو مت کرنا، او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی، دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی ایمان والے ہیں، قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے۔ یہ حدیث ہے کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی ہوئی تھی تو نے، فرقی چھوٹی سی، فرقے بھی نہیں ہیں ابھی، فرقیاں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں۔ یہ بچے نے پیشاب کیا ہے بھائی، پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں، اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے، یہ تو غلط ہو گیا نا۔ یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے، اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا۔ اچھا، ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے، لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا، کھڑا ہو وہاں پہ، بھائی یہ کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں، چلیں اس کو کرواتے ہیں، خیر ٹینشن نہیں شنگیری صاحب۔ ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا، آپ کو سر ٹینشن نہ لیں۔ تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی، کل لگوا دیں نا، یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں، اور کیمرے میں پھر دیکھیں، کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے۔ اب اس دفعہ تو معاف کر دیا، اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے، اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے، ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا، بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے، اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے، تو یہ حل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں، فرقیاں، جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار، تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو، دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے۔
دلیل ہی کو فالو کرو. لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے. تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں, نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا, نیا تھوڑی نکال لیتے. یہ منجن ہے, منجن اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے, تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں. اس دن شاید بیان چلا نہیں, کوئی کرپٹ ہو گئی تھی, فائل کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے, آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں, برما میں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں. تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے. نہ, جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں, کیونکہ لائے ہم لوگ تھے, ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی, اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا؟ فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں, اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات, اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے, اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والے. وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں, دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں, یہ آیتیں مولوی, نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے. نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ وہ, تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا, اور پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے ہے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار. تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی, کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے, تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر, تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی, اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں, یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے, ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں, تو یہ بھی آپ کے خلاف آیت جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے, نیا فرقہ بنائیں گے, اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں, بے شک کسی بھی نام سے ہوں, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے, قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے, وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی, بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے, وہ سارے ہی برباد ہو جائیں گے پھر تو
تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف. سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا, وما لکم اللہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو. یورپ امریکہ جانے والو, جاپان میں رہنے والو, حلال گوشت تلاش کیا کرو, صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا. وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے, جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا, حلال حلال حلال. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا, اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا. باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے. اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں, اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا. ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو, ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے. کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے, مجبوری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں. تو ہم ویجیٹیرین ہیں نہیں, ہم گوشت خور ہیں, لیکن حلال ملے تو. گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا, جو ملا کھا لیا, ایسا نہیں ہے. حلال گوشت کھائیں گے. ہینڈ سلاٹر ہو, مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے, کیونکہ مشین کو تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو. اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی. آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے, جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا. اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا, یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا نا. سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120, اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم, جو بھی گناہ کر رہے ہیں چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو, سیجزون ان قریب بدلہ ملنے والا ہے, زیادہ دیر نہیں ہے, مزے کر لو. مرو گے شروع ہے عذاب, قبر میں حساب و کتاب ہے, پھر میدان حشر میں ہے, پھر آگے جہنم میں. یہ بڑی ٹف زندگی ہے, اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون, جلدی بدلہ ملنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی, کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں, سزا ملنے والی ہے. تو یہ بھی ہے, جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ, اگلے پچھلے سارے معاف. رمضان میں مرا, بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے, پھر بھی کہاں جائے گا, جنت میں. رمضان میں مرے, وہ رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے, یقیناً فضیلت ہے, اس فضیلت کا انکار نہیں ہے. 27ویں رات میں موت ہو گئی, فضیلت ہے, بڑی رات میں موت ہوئی ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں. اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے. اس کی ویلیو زیادہ ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے. ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے, جو مرضی کرتے رہو. تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. بڑے سے بڑا گناہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے, وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں, فلانی. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے, قرآن بھی ڈراتا ہے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو. جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے, گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں. گناہگاروں کے لیے تو سیجزون, اللہ کہہ رہا ہے سزا ملے گی. تو اس لیے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. آگے ہم چلتے ہیں. اس آیت سے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس, اللہ نے قرآن میں فرمایا جنات سے خطاب کر کے کہ تم انسانوں سے تعداد میں زیادہ ہو.
اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی آبادی انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. سائنس نہیں مانتی جنات کو تو نہ مانے, سائنس انکار بھی نہیں کر سکتی. بھائی جو چیز آپ کی پہنچ سے بالاتر ہے تو آپ کو کیا پتا وہ ہے یا نہیں ہے. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ ہمیں پتہ چل گیا ہے. بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جو مادی مخلوق ہی نہیں ہے, تو وہ ٹریس کیسے ہو سکتی ہے. تو بس ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے جنات کو بنایا, پیدا کیا, اللہ کی مخلوق ہے, اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہے وہ مخلوق. تو انہی کے توڑ کے لیے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, وہ فرشتے بھی نورانی مخلوق ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. اب دیکھو صدیوں پہلے اگر کوئی سائنسدان بتاتا کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں دہی میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں, اتنے کیڑے ہوتے ہیں, کوئی مان لیتا؟ کہتے ہیں پاگل ہو رہا ہے کہ دہی میں کیڑے کہاں سے آ گئے اور ان چیزوں میں کیڑے کہاں سے آ گئے. کچھ بھی نہیں ہے. جب خوردبینیں ایجاد ہوئی تو وہ دہی میں آپ خوردبین سے دیکھو تو اتنے موٹے موٹے کیڑے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کھانا ہی چھوڑ دو گے ایک دہی. اب چھوڑنا نہیں, نہ دیکھنا, کھا لینا, لیکن ہوتے ہیں اس میں وہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں, صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تو کیڑے ہی ہیں نا. تو عین ممکن ہے سائنس مزید ترقی کرے تو پہنچ جائے جنات تک, فرشتوں تک. یہ بھی ممکن ہے نہیں پہنچ سکے, قیامت تک نہ پہنچ سکے. تو اگر کسی دوسری دلیل سے ان چیزوں کا وجود ثابت ہو اور وہ دلیل برحق ہو تو ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام پیغمبروں کی دعوت ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جنات کا وجود بھی ہے اور فرشتوں کا وجود بھی ہے. جنات گندگی سے محبت کرتے ہیں, فرشتے گندگی سے نفرت کرتے ہیں. جھوٹ سے فرشتوں کو نفرت ہے. فرشتوں کی اچھی صفات ہیں, فرشتے انسان دوست ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی جنات کو ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عاملوں پہ ایمان لے آؤ. عاملوں کے پاس جنات بنات نہیں ہوتے. یہ ابھی پاگل لوگ ہیں, بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تمہیں بیٹھ کے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ عاملوں کو جنات نے قبضے میں لیا ہوا ہوتا ہے. ان کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے, یہ کس کے قبضے میں ہوتے ہیں؟ جنات کے قبضے میں. اور پھر جو ان کے پاس جاتا ہے جنات اس کا راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی آ رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ہمارا منجن بکے گا, تو پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. تو جو جاتے ہی نہیں عاملوں کے پاس تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو برا بلا کہتے ہیں ان کو تو ویسا امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر جاتا ہے ان کا, جو برا بلا کہتے ہیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جنات ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. بولتے ہیں یار یہ اس عامل کو نہیں مانتا. تو یہ قرآن سے یہ سب باتیں ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات جب مسلمان ہوئے, ایک جماعت مسلمان ہوئی, تو انہوں نے کہا دیکھو انسان ہم سے بلا وجہ ڈرا کرتا تھا, ہم سے پناہ مانگا کرتا تھا. پناہ کا مطلب ہمیں مدد کے لیے پکارتا تھا, تو ہماری سرکشی بڑھ گئی, ہم نے انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو جنات سے نہیں ڈرتے اور ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, تو جنات کے دل میں نا ایک اللہ نے انسان کا روب رکھا ہے. دیکھو پاورفل ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ پہ غالب آئے گا. ہم جو قربانی کے بیل لے کر آتے ہیں, طاقتور کون ہوتا ہے, ہم ہوتے ہیں یا بیل؟ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کھونٹے سے باندھتے ہیں یا بیل کو؟ بیل پاورفل ہے نا, لیکن اس کے باوجود کس کے قابو میں ہوتا ہے؟ ہمارے قابو میں. ڈرتا ہے ہم سے, یہ روب ہے انسان کا. لیکن جس دن بیل کو پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں, یہ کمزور ہے, تو ہم کھونٹے سے بدے ہوں گے اور بیل انجوائے کر رہا ہوگا. تو جانور پہ ایک انسان کا روب ہے, ڈرتے ہیں جانور انسانوں سے. تو ایسے ہی جنات پہ بھی انسانوں کا روب ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو یہ لگ گیا نا, یہ ہر وقت جن چڑیل بھوت میں لگا رہتا ہے اور پنکھوں پہ جا کے پھونکے مار رہا ہے کہ سارے پھیل جائے, تو پھر وہ جنات پھر ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں کے سامنے کبھی بھی جن چڑیل بھوت کا تذکرہ مت کیا کرو. ایسا خوف بچوں کے دماغ میں بیٹھتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جاتا. پھر بچوں کو تو بتاؤ ہی نہیں. بچے جب بڑے ہو جائیں پھر ان کو اسلامی عقیدے کے طور پہ بتا دو, ورنہ بتاؤ کبھی بھی تذکرہ نہیں کرو. اندھیرے میں اکیلے بھی کہیں جا رہے ہو, جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈراؤ ان کو. تو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے 4 جانوروں کا خاص طور پہ ذکر کیا, 8 جانوروں کا. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اللہ اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے اور مشرکین کی حماقتیں کہ اپنے اوپر بلا وجہ کی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور پیدا کیے,
جن کا نر بھی حلال اور جن کی مادہ بھی حلال. سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا دمبے سے. من الضأن, دمبا اور بھیڑ یہ سب اسی میں آتے ہیں, چکی والا بھی اور بغیر چکی والا بھی. میں بڑا مزہ آتا ہے جب میں آیت پڑھتا ہوں. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں دمبوں میں نر بھی اور مادہ بھی دونوں قسمیں حلال کر دی میں نے. قل آذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ نر کو میں نے حرام کیا یا مادہ کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو تم خود سے کیوں حرام کرتے ہو؟ مشرکین نہ بتوں کے نام پہ چھوڑے چھاڑ کے اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے. تو آج ہم نے دمبے کو تو حرام نہیں کیا, لیکن دمبے کی چکی کو ڈاکٹروں نے حرام کر دیا ہے, اور ہمیں کوکنگ آئل پہ لگا دیا کہ دمبے کی جو چکی ہے نا, جو اس کا گھی قدرتی گھی ہے, دمبا پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے, اتنا بڑا بوجھ کہ میں جب کٹوں گا تو بازار سے آئل مت خریدنا, اللہ نے گھی کا انتظام بھی ساتھ میں کیا ہوا ہے, بس کوئلے نہیں لگائے اس کے ساتھ, ورنہ پورا, کیونکہ کوئی کوئلوں پہ پکا کے کھاتا ہے, کوئی دیگچی میں پکا کے کھاتا ہے, تو اس لیے کوئلے نہیں ہے. لیکن جس گھی میں دمبے کا گوشت پکنا تھا وہ گھی کا ڈبہ اللہ نے پورا کا پورا ڈبہ چکی والے دمبے کے ساتھ لگا دیا. اتنی ٹیسٹی اس کی چربی ہوتی ہے نا, اتنی مزے کی ہوتی ہے, ویسے ہی کھا جاؤ مکھن کی طرح. کیا کیا ڈاکٹروں نے؟ ایکچولی یہ جو کھاؤ گے نا, ایکچولی یہ کولیسٹرول بڑھے گا تمہارا, فیٹ ہے اور موٹے ہو جاؤ گے اور یوں ہو جاؤ گے. کیا کھائیں؟ یہ آئل کھائیں آپ, جو بازار سے مل رہا ہے نا آئل, پیکنگ کا آئل, جس کا پتہ نہیں کہ بلیچ ڈال کے صاف کر رہے ہیں یا تیزاب سے دھو کے صاف کر رہے ہیں. اس کو نہیں کر رہے تیزاب سے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ, لیکن بھائی اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ نیچرل ہے. زندگی, ساری زندگی انسان وہی کھاتے آئے ہیں. مجھے یہ حقیقت کیسے پتا چلی میں بتاؤں آپ کو. میں تو ڈاکٹروں کے لیکچر سنتا تھا, شروع سے مجھے عادت ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں چربی نہیں کھاؤ, یہ یوں جم جائے گی آنتیں اور پیٹ خراب ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, میری عمر تھی 24 سال اس وقت. بیزار ہو گیا تھا میں پیٹ کا علاج کر کر کے, اور صحت خراب ہوتی جا رہی تھی ڈیلی. میں سردیوں میں چلا گیا, چمن نہیں ہے چمن, وہاں کوئی دورہ سرف وغیرہ کرنے کے لیے, جو کوئٹہ سے آگے. شدید ترین سردی تھی, مجھے لوگ بولے تھے مر جاؤ گے وہاں جا کے, اتنی سردی ہے کیا کر رہے ہو. وہاں علماء نے بھی بولا بھائی تمہیں تو کھانسی ہے, پیٹ تمہارا خراب ہے اور تم یہاں آ گئے سردیوں میں. میں نے کہا بھائی میں کچھ اب ماحول چینج کرنا چاہتا ہوں. میں 2 مہینے وہاں رہا. اب جب 2 مہینے رہا ہوں تو دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاتے تھے وہ. میں نے کہا یہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا صحت, یہ تو اتنی بھاری بھرکم چیز ہے چربی, چکی, اور کھاتے بھی ایسے تھے پوری پوری چربی اٹھا کے. کمال ہو گیا. میں نے جب وہ چربی مجبوراً کھانا شروع کی خودکشی کی نیت سے, تو میرا پیٹ بھی صحیح ہو گیا, میری وہ ساری بیماریاں جو ہر وقت کھانسی نزلہ وہ بھی ختم. اور 2 مہینے بعد جب میں آیا تو میرے بچپن کے دوستوں سے آپ پوچھو, وہ کہہ رہے تھے میک اپ کر کے آیا. یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایک لالی لگائی ہوئی ہے اس نے. ایسے میرا منہ سرخ لال ٹماٹر بن چکا تھا. ہمارے دوست اب آپ کہتے تھے یار یہ کچھ گڑبڑ ہے, یہ اتنا سرخ نہیں ہو سکتا کوئی 2 مہینے میں. ایسے ماشاءاللہ میری صحت بن گئی تھی, اور موٹاپا نہیں آیا. یہ نہیں کہ توند نکل گئی ہو, کچھ بھی نہیں. چہرہ بھر گیا ایسے زبردست, لال لال ڈورے آنکھوں میں آ گئے تھے, اور نزلہ کھانسی سب ختم. جس دن میں یہاں پہنچا, یہاں رمضان تھا, تو میں نے کیا کیا, میں نے وہی جو ڈاکٹروں کا جو کوکنگ آئل, اس پہ آ گیا میں دوبارہ. 2 دن نہیں لگے ہوں گے, پیٹ کا وہی بیڑا غرق ہو گیا جو 2 مہینے پہلے تھا. تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, اس میں بیماریاں نہیں ہیں. بیماریاں ان چیزوں میں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ڈبوں میں بنا کے بیچی جا رہی ہیں. تو مجھے خود خیال ہوا کہ یار خدا نے جو چربی بنائی ہے اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور کمپنیاں جو ہمیں آئل بنا بنا کے کھلا رہی ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں, کوکنگ آئل میں کھانا پکا کے کھا رہے ہیں. تو میں تو پھر ڈاکٹروں سے بدگمان ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی نہیں. اب سنا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں چربی کھاؤ, یہ چھوڑ دو. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب چربی کھاؤ تو کام بھی چربی والے کرو. اگر آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, تو میرے بھائی پھر تو آپ خربوزہ کھا کے بھی مرو گے. ہاں پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے آپ. تو اگر کسی کو چربی کھانے سے دل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, تو یہ چربی کا قصور نہیں ہے, اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل نہیں ہے.
وہ کھا شیروں والی خوراک رہا ہے اور کام بکریوں والے کر رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جب شیروں والی خوراک, شیر تو کھاتا ہے گوشت اور چربی, تو شیروں والی خوراک جب کھائے تو اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ شیروں والا. چال بھی, بھاگنا تو شیر تو بھاگتا ہے, تگڑ تگڑ بھاگ کے شکار کرتا ہے, چیتا بھاگ کے شکار کرتا ہے. بکری کو شکار کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کہیں بھاگی جا رہی ہے, وہیں کھڑی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ چربی کا قصور نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. اور چربی کی فضیلت ایک اور بھی آپ کو بتا دوں میں, لیکن کھانا اپنی ذمہ داری پہ مرمرا گئے تو میرے اوپر کیس نہیں کر دینا, وہ ڈاکٹر سے پوچھ لینا, آخر میں آنا تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. دوسرا چربی کی فضیلت قرآن سے پھر ایک اور عالم نے بتایا. انہوں نے بولا دیکھو یار, ہم جو کوکنگ آئل کھاتے ہیں پیکنگ کے, پکوڑے تل تل کے اور فلانا کر کر کے, ایک بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. یہودی نے گناہ کیے, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی. بیل کی چربی بھی حرام. جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ہے, چربی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر چربی نقصان دہ چیز ہوتی تو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام ہوتی, یا پینلٹی لگتی کہ اب تو تم نے یہی کھانی ہے, چربی کھانی ہے. حرام کرنا گناہوں کی وجہ سے اس کی علامت ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے, چربی کی نعمت اللہ تم سے چھین رہا ہے, یہ نعمت اب تمہیں نہیں ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بیل کی چربی کھایا کرو. اس دن تو پھر میں نے 2 سال پہلے میں نے اونٹ کیا تھا نا, تو اونٹ جب میں نے حلال کیا, اونٹ میں چربی بہت کم ہوتی ہے, تو میں نے تو اس کی ساری سفید چربی جمع کر کے اس کو پگھلا کے گھی بنا کے رکھ لیا. پھر میرے پراٹھے اسی میں بنتے تھے, کوئی ذرا بھی ہیک نہیں ہوتی. ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو چھیچڑا ہے یہ ہیک اسمیل آ رہی ہے, اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, تو بچوں کو پھر دیسی کی عادت ہی نہیں پڑتی. تو آرٹیفیشل چیزوں میں ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے وقتی طور پر, لیکن بچوں کو دیسی کی شروع سے عادت ڈالو. آج بچوں کو دودھ پیتے ہوئے اسمیل آتی ہے, ڈبے کا دودھ پیتے ہوئے کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ ڈبے کا دودھ نہیں پیو میرے بھائی, یہ کھلا دودھ پیو, کھلا دودھ, تو اس میں غذائیت ہے. خیر, کہاں سے کہاں ہم چلے گئے. تو اگر چربی بری چیز ہوتی, بقرعید میں کیا کیا کرو, چربی کا گھی نکال کے رکھ لیا کرو, پراٹھے اسی میں بنایا کرو. ڈاکٹر پراٹھوں سے منع کرتے ہیں, اتنا بھی ہم ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کرا لو, بال کھانا جو ہے اس چربی میں پکایا کرو, اور پھر تھوڑا بھاگم دوڑم بھی کیا کرو, تھوڑا بھاگا دوڑ بھی, ورنہ پھر مر جاؤ گے. تو پھر مجھے نہیں کہنا کہ اب تم نے مارا ہے اس کو, وہ پھر تم اپنی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے تو پھر مرو گے ہی نا, ظاہر ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دمبے کا سب سے پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں ہم نے دمبے میں نر اور مادہ دونوں کیا کر دیے؟ حلال. سمجھتے ہو؟ اور پھر اس پہ بہت سارے واقعات ہیں چربی کی فضیلت پر. کیسے غریبوں کو میں نے دیکھا, ایک غریب لوگ کیا کرتے تھے, اتنے صحت مند, میں نے کہا ان کو بیچاروں کے گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں, سارے مستڈے لال ٹماٹر کی طرح, اور ایسی ان کی ہیلتھ. تو پھر کچن میں جب جا کے دیکھا تو پتا چلا یہ غریب لوگ قربانی کی چربی اکٹھی کرتے ہیں, اسی کو پگھلا کے بیچارے پورے سال چلاتے ہیں. وہ بیچاروں کو یہ اس چربی نے ان کے چہرے کو لال ٹماٹر جیسا کر دیا. اور جو ڈیفینس کا کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پاس چونکہ کوکنگ آئل کے پیسے ہیں, لہذا وہ کوکنگ آئل کھا کھا کے چہرے کا رنگ کیا کر رہا ہے؟ اڑا رہا ہے. یہ جو چہرے پہ رونق ہے نا, یہ چربی کھائے بغیر نہیں آ سکتی, یہ ذہن میں رکھنا. دیکھو ویجیٹیرین جو ہوتے ہیں نا, ویجیٹیرین جو مسلمانوں کے چہرے پہ چمک اور رونق ہوتی ہے, وہ ویجیٹیرین کے چہروں پہ نہیں ہوتی. چہرے پہ رونق گوشت کے بغیر آ نہیں سکتی, گوشت چربی کے بغیر. لیکن بہرحال آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا لینا, تو مرو گے تو مجھے نہیں پکڑنا پھر. خیر, ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ, اسی طرح بکری میں سے بھی دونوں, بکرا بھی حلال اور بکری بھی حلال, تو بکرے کا گوشت بھی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, اونٹ میں بھی نر اونٹ بھی حلال اور مادہ اونٹ بھی حلال. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کا تذکرہ کیا, اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے گائے کا تذکرہ کیا. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, کہ گائے میں بھی بیل بھی حلال اور گائے بھی تمہارے لیے حلال. بھینسا اور بھینس بھی گائے ہی کی جنس میں شامل ہے, وہ بھی اسی آیت میں خود بخود داخل ہو گئے. تو یہ 4 قسم کی نعمت اللہ خاص طور پہ بیان کر رہا ہے. پوری دنیا میں ان 4 جانوروں کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, تو اس میں کچھ تو ہے نا. بچوں کے لیے گائے کا گوشت بہت مفید ہے, خوب سمجھ لیں. بچوں کو گائے کے گوشت سے پرہیز نہ کرایا کریں,
جو بڑا آدمی بیمار ہو جائے وہ بچے گائے سے, لیکن بچوں کے لیے گائے کا گوشت کھلائے. بکرے سے زیادہ اچھا بچوں کے لیے کون سا گوشت ہے؟ گائے کا. میں بعض ملکوں میں گیا ہوں, وہاں گائے کا گوشت مہنگا ہے بکرے سے بھی. کہتے ہیں گائے میں پروٹین زیادہ ہے. ابھی افریقہ میں ہو کر آیا, بکرے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہاں گائے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں. گائے کا گوشت مہنگا ہے, 4-5 ہزار میں پورا بکرا مل جاتا ہے پاکستانی, 4-5 ہزار میں. میں تو چھپڑ میں لیگیج میں بکرے لانے کے موڈ میں تھا, لیکن اجازت نہیں ہے. تو خیر بکرا کھائیں, گائے کھائیں, دمبا کھائیں, جو پسند ہو, لیکن مسلمان گوشت خور بولو ہوتا ہے. گوشت مسلمان کی مجبوری ہے, کھانا پڑے گا. ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے. ہمارے مذہب نے اتنی ساری گوشت کی فضائل ہمیں بیان کر دی ہیں کہ اب مجبوری ہے ہماری, گوشت کھانا ہماری مجبوری بن چکے ہیں. انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں بہت سارے نا ہندو ڈاکٹروں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, گوشت میں یہ نقصان ہے, یہ سبزی کھایا کرو, یہ کھایا کرو. میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر کی دعوت کر کے اس کو ایک دفعہ دمبے کو چربی میں پکا کے نا, اور پہلے بھوک لگاؤ, اس کو ٹائٹ قسم کی بھوک لگاؤ, اس کے بعد دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاؤ, بول مزہ آیا کہ نہیں آیا. تو وہ کہے گا آج سے گوشت ہی کھاؤں گا. خیر ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے بھائی, میرے بڑے بھائی تو اسٹاک ایکسچینج میں نا, تو وہاں ایک ہندو وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کے دوست تھے. بھائی نے اس کو سمجھایا کھاؤ. ایک دن گوشت کی بریانی کھلائی, وہ بڑا خوش. اگلے دن وہ بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ آیا, کہتا اب تو میں دبا کے گوشت کھا رہا ہوں نا. چند دن بعد آئے. بھائی نے کہا گوشت تو مہنگا ہے, کیسے اتنا گوشت کیسے خرید رہے ہو؟ کہہ رہے جتنے کوے منڈیر پہ بیٹھے سب کھا گیا. یا تو کھا نہیں رہے تھے, اب کھانے پر آئے تو کیا کھانا شروع کر دیے, سارے کوے کھا گئے. اللہ بچائے بھائی. آگے ہم چلتے ہیں, یہ اسی میں آیت آئی, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا تم, خالی گوشت کھاؤ روکھا روکھا. اور میرے خرچے پہ, استغفر اللہ, میرے خرچے پہ نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, میرے مشورے پہ ایک دفعہ آپ بریانی کوکنگ آئل کے بغیر پکائیں, گوشت جس میں چربی زیادہ ہو, رواج ہو, چربی ہو, پکا کے دیکھیں, مجھے بھی کھلا دینا. پھر مزہ نہ آئے پیسے واپس. نہ وہ پیٹ پہ بوجھ بنے گی. کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی لذت میں بھی کم ہوتی ہے اور میدے پہ بوجھ بھی بنتی ہے. کوکنگ آئل نہ ڈالیں آپ اس میں. آپ کیا کریں, اسی کا جو گھی ہے نا, یعنی گوشت ایسا لیں جس میں چربی زیادہ ہو, رواج زیادہ ہو, رواج بھی چربی ہی کی طرح کا ہوتا ہے, اس میں آپ پکائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور باسمتی چاول ہونا چاہیے, سیلا چاول نہیں. سیلا چاول پیڑ میں ایسے پتھر بنتا ہے جا کے. تو باسمتی چاول میں چربی والے گوشت میں آپ بریانی پکائیں, آئل الگ سے نہ ڈالیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر پھر بھی پیٹ خراب ہوا تو وہ مسالے کی وجہ سے ہوگا, جو آپ نے بازار کا مسالہ لیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. اگر مسالہ بھی گھر کا ہو تو پھر بالکل پیٹ خراب نہیں ہوگا, اور بہت جلدی ہضم بھی ہو جائے گی, گھر کا مسالہ ہو. اگر آگے چلتے ہیں, آپ بولیں گے کون سا کچن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں میں. تو اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ بھائی آگے ہم چلتے ہیں, بس جلدی جلدی. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اب مشرکین نے نا خامخواہ کی چیزیں, گوشت نہیں کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو فلانے, جیسے ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کے حساب سے یہ کہتے ہیں بھائی سبزیاں کھاؤ, گوشت کیوں کھا رہے ہو. تو اور ہمارے یہاں بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, نہاری کیوں کھا رہے ہو, اس میں مغز کیوں ڈال رہے ہو, یہ مفتی لوگ ہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے, کباب کھا رہے ہیں بیٹھ کے, ریوو میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے, یہ کون سے مفتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, نہ نہ. اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, آؤ ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب ناخوش ہوتا ہے. نہاری اور دمبے کی کڑھائی وڑائی سے تمہارا رب ناخوش نہیں ہوتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں جو کرنے کے کام ہے ان کو فوکس کرو. آج ہم لوگ انہی کام کو فوکس نہیں کر رہے. سب سے پہلا کام کیا ہے, لا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں, بہت اچھا ہونا چاہیے. احسان اچھے کو نہیں کہتے, بہت اچھے کو بولتے ہیں. بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ماں کے پیٹ میں پریگننسی کو ضائع کر دینا کہ ہماری آمدن کم ہے, وہ بھی اسی قتل میں داخل ہے.
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم روزی دیں گے، ان کو بھی روزی دیں گے. وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے، ہماری مخلوق پہلے ہے. نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ ہم نسل روکتے ہیں یہ کہہ کے اپنی اولاد کو، انسانوں کو روک رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق پہلے ہے. انسان کو دوسری مخلوق پر تو اللہ نے تصرف دیا ہے، جانوروں پر. خود انسان کو انسان پر حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا، قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی، آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں، ماشاءاللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو، آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ، اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا ہوا بچے روکو، بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا، کمانے والے کم، کھانے والے زیادہ، تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں. بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا، بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا، سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ، وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم، لڑکیوں سے باتیں، دوستیاں، پھر انٹرنیٹ پر فلمیں، بیہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان، اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی بھی انسانی جان، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے. میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی، دوستی ہوئی، اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، اکرام کیا. اتنے پولائٹ آدمی، مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ. مجھے اتنی ایک اچھا لگا، انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا، جس نے کسی کو قتل کیا نا، سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا، وہ قاتلوں سے ہوگا، کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں، فلاں گستاخ، فلاں نے توہین کی، اڑا دو، پھوڑ دو، مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی، اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہمارے ابو آتے تھے، ہمیں پیار کرتے تھے، ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے، مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی، کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی یہ قانون بنا ہوا ہے، لا بنا ہوا ہے. آپ کیس کرو،
عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے, پہلے 50-100 بندہ 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا, اس کو اپنی جان کا خطرہ, کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں, پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں, اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا, صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی, کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان, اور مذہب کے نام پہ مار دو, مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے, اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے, اس کے بہت پاورفل ثبوت. توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے, بالکل ٹھیک قانون ہے, لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ, بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا, یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے, اس کا مقصد توہین نہیں ہے, کوئی علمی چیز ہے. تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا, اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا, اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا؟ بات بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں, اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی, آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا, دھڑ 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 فتوے, وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا, اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں, اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے کوئی بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں؟ توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا, یار کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ٹھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے, اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے
وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی، ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے، مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے، عمر قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی، اتنا دباؤ تھا میرے اوپر، مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا، لیکن کہتا میں کیا کرتا، باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا اتنا 1000 2000، اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا، میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے، ایک نہیں ہے، جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے، قال اللہ قال رسول پڑھا اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی، عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے، فتویٰ دے دے، اڑا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو اور یہ جو لوگ قتل کے مشورے دیتے ہیں نا، اس نے یہ کیا جا کے اڑا دو، ان سے بولا کرو حضرت آپ خود جا کے اڑاؤ، کیونکہ جو اڑائے گا اس پہ بھی کیس ہوتا ہے، وہ بھی اندر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو نہیں مرواؤ. جنت میں جانے کا آپ کو بھی شوق ہے نا، یہ بندوق پکڑیں، آپ خود تشریف لے جائیں خود. تو یہ خود جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ عوام کو بس مشورے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے وہی جائے گا جیل میں، اور وہی پھر وہ ایک اور ہیرو جنازے میں آ جائیں گے آگے اس کے. تو کہہ رہے ہیں چلو اس کے جنازے میں بھی آ کے ہم پھر وہ جنازہ بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو آپ جائیں نا، خود جائیں نا. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انسانی جان کو قتل مت کرو، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. آگے فرمایا، جلدی سے بس یہ رکو پڑھ لیتا ہوں، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات، قریب بھی مت پھٹکو. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم کے چپل چوری کر کے کھانا. یتیم کا مطلب ہے آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اب چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے. تو عام طور پر وہ بڑے بھائی جو اس وقت بیان نہیں سن رہے، وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، چھوٹی بہنوں کی وراثت بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، اس کی حفاظت، بیوہ کو بھی اجازت نہیں ہے اپنے یتیم بچوں کا مال کھانے کی. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. ایسا مت کرو کہ اپنا حق لینے کی باری آ رہی ہے تو پورے گن گن کے، حق دینے کی باری آ رہی ہے تو ڈنڈی مار رہے ہو. ایتھوپین ایئر لائن سے ہم لیپ ٹاپ لے کر آئے، یہاں چائنا والا نکلا ڈبہ ہی چینج، صحیح ہے نا، پیسے لیگیج کے پورے لیے، یہاں مال کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ورنہ میں ایتھوپین ایئر لائن کا نام نہ لیتا، کیونکہ مجھے اور بھی لوگوں کی کمپلینس ملی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. تو میڈیا کا اتنا فائدہ تو اٹھائے نا. تو اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، رشتہ دار کو بھی ناحق فیور مت کرو. اگر تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ دار غلطی پر ہے تو اس کو فیور مت دو. آگے فرمایا اس اور احکام ہے، پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور تفصیل کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا. اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوئی ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے، لیکن وقت ہمارا کافی زیادہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل. وما علینا الا البلاغ.